مسلمانوں میں کھلی دعوت دیتا ہوں، کھلی دعوت۔ 1400 سالہ تاریخ اٹھائیے اسلام کی، 1400 سالہ۔ اس 1400 سالہ اسلام کی تاریخ میں آپ مجھے کوئی ایک ایسی تنظیم، جماعت، تحریک، مسلک، مذہب، نظریہ، فرقہ، کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ دکھا دیجئے کہ جو اہل حق ہونے کا دعوے دار ہو اور وہ مرنے کے بعد اپنے اہل حق ہونے کی دلیل پیش کر سکتا ہو۔ اللہ تعالی صحابہ کرام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو برقرار رکھا ہے، صحابہ کرام کے پردہ فرمانے سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے ایسا مذہب اور نظریہ رکھا ہے کہ جن کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ حقانیت کو واضح کر دیتا ہے۔ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، دنیا میں تو کتابوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا اس بات کا فیصلہ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو ہوگا وہی ہوگا۔ اس کے بعد تو کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس کے بعد تو کوئی چینجنگ نہیں ہے، اس کے بعد تو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں عامر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، شہدائے احد میں شامل ہیں۔ جب مدینہ پاک میں بڑی بارش ہوئی اور قبریں کھل گئیں صحابہ کرام کی، آئے آئے آئے، یہ قبریں، بارشیں بھی بڑے کمال کی ہوتی ہیں، کبھی حکومتوں کے پول کھولتی ہیں، کبھی مسلکوں کے پول کھول دیتی ہیں۔ تو قبریں کھل گئیں اور دیکھا گیا تو عمر بن جموع کا پورا بدن سلامت ہے۔ 70 سال بعد سید الشہداء کی قبر کھلی ہے، کون؟ میرے مرشد، میرے امام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سب کچھ سلامت تھا۔ سرکار علیہ السلام کی قبر انور پر جب باؤنڈری شروع ہوئی، کیسی باؤنڈری کہ جب نور الدین زنگی کے دور میں ان کافروں نے سرکار کے بدن اطہر کو نکالنے کی کوشش کی اور نور الدین زنگی سے یہ خدمت لی گئی، اللہ اکبر۔ نور الدین زنگی رحمہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کی برکت پہ ہوں، انہوں نے سرکار کی اور شیخین کریمین کی قبر انور کے چاروں جانب کھدائی کروا کر کے سیسا پلائی، دیوار بنائی۔ جب کھدائی چل رہی تھی نا، اس دوران ایک پیر ظاہر ہو گیا، اللہ، کئی 100 سال کے بعد، بولیے سبحان اللہ۔ ایک پیر، لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑی گئی، یہ پیارے محبوب کا پیر تو نہیں ہے۔ جب پیر کو دیکھا گیا تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو عمر بن خطاب کا پیر ہے۔ کہاں ہے وہ کتے بھونکنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر تبرہ کیا جائے؟ احمد جناح روڈ پر یہ آصف علوی الخبیث صحابہ کو ننگی گالیاں دے اور کہتا ہے کہ جی یہ لوگ معاذ اللہ ایسے تھے ویسے تھے۔ ہم نے کہا رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، دنیا میں تم تاریخ بدل سکتے ہو لیکن مرنے کے بعد لاشیں فیصلہ کریں گے رب کی بارگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلک حق ان کو عطا فرمایا۔ جناب عمر کا پیر ظاہر، پھر اس کے بعد دوبارہ اس پیر کو اندر کیا گیا، اللہ اکبر۔ آگے چلیے، آگے چلیے، اللہ اکبر۔ ایسے سلسلہ چلتا رہا اور قبریں کھلتی رہیں اور لوگ اہل حق کو دیکھ کے جھومتے رہے۔ حضور قبلہ شیخ سلیمان جزوری رحمہ اللہ، مرشد اور میرے مولا جناب شیخ سلیمان جزوری درود پاک کے بہت بڑے عامل، اور دلائل الخیرات شریف ان کی کتاب کا نام ہے۔ 72 سال کے بعد قبر کھلی تھی نہیں، سب کچھ سلامت تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے وصال سے پہلے خط بنوایا تھا تو وہ کسی نے یہاں پر انگلی رکھ کے دبایا تو جیسے کسی زندہ انسان کے دباؤ نا تو وائٹنس آ جاتی ہے، خون چلا جاتا ہے، پھر ہٹاؤ تو دوبارہ خون آ جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ کا اسی طرح کا ہاتھ 72 سال کے بعد بھی ان کے بدن سے محسوس ہو رہا تھا، اللہ اکبر۔ اور میں سید الشہداء کا کہہ رہا تھا کہ جب سید الشہداء کی قبر کھلی نا تو ان کا ہاتھ ان کے زخم پہ رکھا ہوا تھا، جہاں زخم لگا، جب ہاتھ ہٹایا تو خون کا فوارہ نکلا اور دوبارہ پھر اس کے بعد ہاتھ وہیں رکھ دیا گیا تو رک گیا۔ یعنی ایسے تازہ خون کئی 100 سال کے بعد یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1930 میں 2 صحابی رسول حذیفہ بن یمان، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی قبریں کھلی تھیں، بولیے سبحان اللہ۔ میں عراق گیا تھا تو میں نے ان دونوں کے مزار کی زیارت بھی کی الحمدللہ۔ تو ان دونوں نفوس قدسیہ کی قبر کھلی اور 1300 سال بعد جب انہیں قبر سے نکالا گیا تو سب کچھ سلامت تھا، سب کچھ۔ یہ جو سب کچھ ہے نا، اس سب کچھ سے مراد میری کفن بھی ہوتی، کپڑا بھی گل جاتا نا، امامہ، کفن اور سب کچھ، سارا بدن سلامت نکلا ہے۔ حتیٰ کہ حذیفہ بن یمان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی تو کسی جرمنی سے آئے ہوئے آنکھوں پر ریسرچ کرنے والے ڈاکٹر نے، اسپیشلسٹ نے دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہتا ہے میں نے زندوں کی آنکھ میں یہ چمک نہیں دیکھی جو 1300 سال بعد قبر سے نکلنے والے اس بندے کی آنکھ میں دیکھی ہے۔ کہا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اور ایسا ممکن کیسے نہیں ہے؟ اس لیے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے جلوے جن آنکھوں نے دیکھے ہوں وہ آنکھیں 1300 سال بعد بھی تازہ نہیں ہوں گی تو پھر کب ہوں گی؟
اللہ تعالیٰ انہیں تازگی نہیں دے گا تو میری آنکھوں کو دے گا، تمہاری آنکھوں کو دے گا۔ یقین جبھی ہم کر کچھ ہے سب کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ حضور کا جلوہ جن نگاہوں میں بسا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کی چمک کو بھی 1300 سال بعد بھی قبر میں سلامت رکھتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کہاں وحید قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب بہت تیزی کے ساتھ میں آگے آ گیا ہوں۔ وحید قادری، لوگ اب کہتے ہیں فیصلے اہل حق کریں گے، ہم نے کہا مرنے کے بعد اپنے چہرے دکھا دینا، فیصلے چہرے ہی کر لیں گے۔ قبر کا معاملہ تو بعد کا ہے، مرنے کے بعد صرف چہرے دکھا دینا، فیصلے چہرے کر لیں گے۔ تو الحمدللہ وحید قادری کی قبر کھلی، سب کچھ سلامت۔ خیر وہ دور پہلے کا تھا، اتنا سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، بات اتنی وائرل نہیں ہو سکی۔ پھر آئیے غالباً یہ عرس آنے والا ہے، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ الرحمہ 5 سال کے بعد قبر کھلی، بولیے سبحان اللہ، 3 سال کے بعد تقریباً تو قبر کھلی، سب کچھ سلامت تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور دنیا والوں پر حق واضح ہوتا گیا، پھر بھی کوئی نہ مانے، پھر بھی کوئی پہاڑ کے پیچھے دعائیں مانگنے چلا جائے، پھر بھی کوئی نوحے اور ماتم بجائے۔ میں کہتا ہوں پھر انتظار کرو، پھر ملک الموت آئیں گے، جب غرغرہ بولے گا تو پھر تم بولو گے یا صفا یہ میں نے کیا کر لیا، ہائے ہائے مجھے تو حق آنکھوں سے دکھایا گیا تھا، پھر بھی میں ماننے کو تیار نہ ہوا، پھر بھی میں دوستیوں میں نکل گیا، پھر بھی میں رشتہ داریوں میں نکل گیا، پھر بھی میں تعلقات کی بنیاد پر بد مذہبوں کی گود میں جا کر کے بیٹھ گیا، پھر سوائے افسوس سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 8 محرم الحرام کو رب نے دکھایا، میرا بھائی میرے دوست حضور قبلہ شمشاد قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے اورنگی ٹاؤن کے، بولیے نا سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں جو غلام ہو گیا امت کا وہ امام ہو گیا۔ ہاں نبی کی غلامی جسے ملی اللہ نے امامت عطا کر دی، اور دنیا نے دیکھا شمشاد قادری اللہ اکبر یہ سنی طریقے سیکٹر انچارج تھے، بولیے سبحان اللہ۔ ہاں آپ لوگوں کا تو یہ ہے نا یار یہ سیاسی تو فلاں تو فلاں، ہم نے کہا سیاست چھوڑو، قبر میں کوئی سیاسی نہیں ہوتا، یاد رکھو قبر میں سوال نہیں ہوگا، سیاسی جماعت تھی مذہبی جماعت تھی، ہاں تم یہ تھے یا نہیں قبر میں ہوگا، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئیں گے، وہ بزرگ کیا ہوں گے، ہم تو کہتے ہیں اللہ اکبر قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ والی کونین، مقصود کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محسن امت، غمخار امت، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اور کہا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو ہم کہیں گے ہمیں تو سکھائے ہی گیا کیا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ تو میں شمشاد قادری رحمہ اللہ کی 8 سال بعد قبر کھولی، 8 سال بعد، اور یہ میں کوئی اب کتابی باتیں نہیں کر رہا، اب میں کوئی ویڈیو دیکھ کے بات نہیں کر رہا۔ 8 محرم کو قبر کھلی، گھر والوں نے بھائیوں نے، ان کے بھائی ماشاءاللہ علامہ صاحب ہیں، بڑے اچھے دوست تھے میرے، شمشاد بھائی سے ہی بڑی اچھی دوستی تھی الحمدللہ، خاصا ملنا رہا ہے الحمدللہ ان سے، اور ان کے انتقال کے بعد انہیں قبر میں اتارنے کا شرف بھی مجھے ملا تھا الحمدللہ۔ یہ میں اپنا فخر نہیں بیان کر رہا، میں سوچتا ہوں یہ میرے لیے سعادت ہے۔ ہم 2 بندوں نے قبر میں اتارا تھا شمشاد بھائی کو، ایک سید ندیم الطاری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرا میں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے شہادت مجھے بھی عطا فرمائے، اتنے عظیم مرتبے پر فائز لوگ تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 8 محرم کو قبر کھلی، تو پھر بھائیوں نے، گھر والوں نے اس کو سیٹ کر کے بند کر دیا۔ مجھے خبر ملی 10 محرم کو، میں نے کہا یار مجھے بتاتے تو صحیح، کہنا حضرت نیٹ ورک بند تھا تو اس لیے رابطہ نہیں ہو سکا۔ 2 دن پہلے پھر وہ میں امجدیہ جا رہا تھا میٹنگ میں، تو مجھے کہا کہ حضرت ارادہ بن رہا دوبارہ قبر کشائی کرنے کا، کیونکہ پانی مستقل رس رہا تھا قبر میں۔ فتویٰ لیا امجدیہ میں، ہم نے علماء سے بات کی تو کہا بالکل کھول سکتے ہیں، پھر دوبارہ قبر کشائی کی پرسوں دن، بولیے سبحان اللہ، پرسوں دوبارہ قبر کھلی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے۔ جب میں گیا تو ان چنائی کر دی تھی 2 دیواریں، تو میں نے گورکن سے کہا کہ بھائی جگہ تنگ ہو رہی ہے یہاں پر، انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے دیکھا، حضرت یہ دیکھیں، بولیے سبحان اللہ۔ اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا جو کہتا ہے کہ جی پتہ نہیں حق پر کون ہے، قبر میں تو فیصلے ہو گئے نا، حق میں کون ہے، یوں ہاتھ اٹھا کے دکھایا، حضرت یہ دیکھیں،
یہ دیکھیں یہ ہاتھ ہے ماشاءاللہ یہ صحیح ہے، یہ پیر ہے یہ بالکل سلامت ہے، یہ بدن یہ بالکل سلامت ہے، یہ چہرہ ہے، یہ ناک ہے، یہ آنکھیں ہے، یہ منہ ہے، یہ امامہ ہے، یہ نالین ہے، سب کچھ ہی سلامت ہے۔ یہ جو کلام ہے نا یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، غلاموں کا، میں نے کہا زبانی دعویٰ نہیں، غلام بن جاؤ مصطفیٰ کے، غلامی میں آ جاؤ حضور کے، حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر دو۔ اب قبول وہاں سے ہو جائے نا تو پھر کبھی لاشیں سلامت نکلتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کراؤ، پتہ نہیں کیا کیا رحمتیں اترتی ہیں کہ تو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو سب کچھ سلامت نکلا، سب کو دعوت دے رہا ہوں، دوستی کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، بد مذہبوں کے پاس جانے والوں، ان کی دعاؤں میں جانے والوں، کہیں بھی جانے والوں، سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ اہل حق ہونے کی نشانی اللہ نے ظاہر کر دی۔ 1400 سالوں سے بدن قبر سے نکل رہے ہیں، پورے پورے لاشیں سلامت نکل رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں تاریخوں کو مس کیا جا سکتا ہے، قبر پہ تو فیصلے وہ ہوتے ہیں جو رب کی منشا ہوتی ہے۔